رات بیگم سے زبردست قسم کی جنگ ہوئی۔ مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں کسی بے قابو بھینسے کی طرح ہر چیز تہس نہس کیے جا رہا تھا۔ شدید غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ گھر میں اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی بیچ میں آیا تو کسی کی بلا کیا مجال تھی کہ وہ لڑائی میں کود پڑتا۔ میں نے بیگم کو خوب سنائی، کھری کھری اور کراری کراری۔ میرے غصے کو دیکھ کر وہ بھی سہم سی گئی، لیکن میں تھا کہ غصہ میں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ آج نہیں چھوڑوں گا۔ بھاگتا ہوا واشنگ ایریا میں گیا کہ تھاپی لوں اور گوڈے گٹے سیک دوں، مگر تھاپی نہیں ملی۔ پھر کچن گیا کہ بیلن اٹھاؤں اور سر پھاڑ دوں، مگر بیلن بھی نظر نہیں آیا۔ بس پھر سوچ لیا کہ ہاتھ سے ہی کوٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر الٹے پاؤں واپس ہوا اور کمرے میں گیا تو وہ ایک کونے میں دبکی سہمی بیٹھی تھی، ایک رنگائے اور ایک جائے، پیلی ہو رہی تھی خوف کے مارے۔ میرے آگے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے اور معافیاں مانگنے لگی، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا ہی تھا کہ اچانک میرے موبائل پر صبح 5:45 پر سیٹ کیا ہوا الارم بج گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ الارم بند کر کے میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی کہ ادھورے خوابوں کی تکمیل کر لوں، مگر ندارد اٹھا کچن میں چلا گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا کہ کاش الارم نہ بجا ہوتا، کاش میری آنکھ نہ کھلتی، کاش تھاپی یا بیلن مل جاتے، کاش میرا دھیان پاؤں میں پہنی جوتی کی طرف چلا جاتا تو الارم سے پہلے ہی تکمیل کر چکا ہوتا۔ ان تمام کاش کے ساتھ ساتھ رات کے برتن دھوئے، چائے بنائی اور حسب معمول ٹرے میں کپ سجائے ہوئے اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹا۔ بیگم، بیگم، یہ رہی آپ کی بیڈ ٹی۔